أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صحیح ہو جائے تو غلط نہیں آتے پھر ویت کا تصحیح کر لی ویت کا پڑھ کے تصحیح کر لی میری گل نہیں سمجھ رہے تھی توجہ کرو میں تم کو تل گلا کی بڑی مختلف جی نا بند نہیں میں ٹو دی پوائنٹ کرا گا میں صدر ہاں میں تو نہیں ٹرن دیا گا میری گل نہیں سمجھا تھی گل کھانا میں لمبی کر رہے ہو میں تھوڑے کو تین گلاں بڑیاں ٹو دی پوائنٹ مختصر پوچھی نمبر 1 یار گل سنو نا ایک منٹ جی حضور بچوں فرماؤ اللہ پاک فرمائے لکھا ہے کہ مناظرین کے علاوہ موضوع مناظرہ پر گفتگو کرنے کا کوئی مجاز نہ ہوگا. بد اخلاقی کی صورت میں صدر مناظر مخالف صدر مناظر کو متنبع کرے گا. میری بد اخلاقی دے ہوتے تسی انہاں نوں متنبع کر سکتے ہو. اے جڑے تواڈے سوالات نے موضوع دے متعلقہ نے اے تواڈا مناظر مینوں کرے گا. اے دے اوتے اے نہیں لکھیا کہ حوالہ اصل کتاب سے پڑھا جائے گا. اے لکھا ہوئے کہ حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا جائے گا اصل کتاب سے دیا جائے گا. یہ مطلب اے اصل کتاب کو تسی منگو سی دیاں گے. ہاں اے دیکھو اے اصل کتاب نہیں یہی لکھا ہے. اگر اے لکھا ہے اگر تے اے لکھا ہے کہ حوالہ اصل کتاب سے پڑھا جائے گا پھر تہاڈا اعتراض بنتا ہے. یہ تے لکھا ہے حوالہ اصل کتاب سے دیا جائے گا اور یہ مطلب ہے جو میں کیتا ہے میں جڑا بھی حوالہ دیتا ہے کتاب میرے کول ہے میں 5 حوالے دیتے نے 5 حوالے 5 کتاباں کول میں اللہ دے فضل و کرم نہیں یہ تساں مناظرہ نہیں چلا یہ آخیا تسی ہن ساتھ آندے ہو پے یہ مناظرہ تساں نہیں کرنا یہ مناظرہ نہیں کرنا یہ فقیر دی پیشین گوئی ہے تساں مناظرہ نہیں کرنا. میں نہ قرآن دی آیتاں جنیاں مولانا صاحب نے پڑھیاں نے قرآن دی آیتاں ساریاں اتوں قرآن تو ویکھ کے پڑھیاں نے حوالہ جو اصل کتاب تو ہوے یہ شرح جڑیاں تساں آپ توڑ دتی میں صدر ہے کہ میں مولانا عبداللہ صاحب مولانا عبداللہ صاحب تو حضرت عمر کا نام لیا حوالہ دیتا اس کو ویکھ پڑھے میں کہنا تو مطالبہ کرو سارے صاحب کٹا دے تے تسی مطالبہ اللہ تواڈے ابن حضرت نے ابن ماجہ سامنے رکھ کے پڑھیے ترمذی سامنے رکھ کے پڑھیے مولا قرآن کریم دیکھ کے پڑھیے حدیث سے تعلق موضوع نہ کوئی نہیں کوئی بھی آیت حدیث موضوع سے متعلق تساں نہیں پڑھی کوئی بھی آیت حدیث تساں موضوع سے متعلق نہیں پڑھی. اگر گفتگو کرنی ہے مناظر ہوتے ہو اگر تساں گفتگو نہیں کرنی میں 5 حوالے دیتے نے اگر اصل کتاب تے نہ ہوے میں غلط 5 کتاباں اتنے میں کہہ رہا غلط کر لے تم صاحب اپنے مناظر نوں پوچھو سا آ گیا تو کہ نہیں نہیں آ گیا سال مناظر شروع کرو تے نہیں سا آیا تو تسی لگے رہو میرے نال اگر تہاڈے نال بہت آئی تہاڈے نال بہت آئی تیری کولے جا بہت ساری شروع کرو من صاحب یہ واسطہ کم نہیں تسی آؤ یہ واسطہ کم نہیں تسی آؤ کھاریاں ہوٹل تے میں جدوں فقیر گیا تے تسی نماز پڑھ کے نکل گئے کھاریاں ہوٹل تے کھاریاں ہوٹل تے اللہ دی قسم
حضرت جی ایک منٹ کا سنو میں نا آئندہ تسی نا لعنت اللہ علی القاذفین ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜੋ ਖੋਲ ਲਓ زبانی پڑھنے قرآن تو جڑے پڑھو گے دیکھ کے پڑھ دیں قرآن کی مخالفت یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੋਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੇ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਿਆ میرے ساتھی مشورہ دے رہے ہیں اگر ایسے گل سے مکانا نا تو ویڈیو سن لینے مڑ کے یا ٹیپ ہے تو سن لو اگر صحیح ساری نشاندہی کی دوسری ٹرن سے نا 2 آیتاں پڑھیاں ایک منٹ میری گل سن لو نا آپ منے ہو مجھے پتا تمہیں بڑا ہوتا ہے ساہ بھی بڑا چڑھتا ہے میرے شگرد نے ساہ چڑھایا تمہیں پتا ہی ویڈیو تو ویکو ذرا کی حال ہوا اللہ کی قسم عالم دین ہے انج کرنا عالم دین ہے بار کٹائی بار کٹو کیڑی جھوٹ ہے بار کٹو بدتمیزی دی نے بدتمیزی ہو اے کیڑا علم ہے یہ فتاوا عالمگیری کھول لیا والی اے کیڑی ہے ماں دی کہے فتاوا عالمگیری ہے یہ مختاری حضرت جی ایک منٹ عالم دین کو چل جاتا ہے اگر یہ کرنا بیان ایک منٹ یار خدا کا کون ہے حضرت جی گندیاں گالیاں چلو جی مسئلہ طلاق ہے طلاق نہیں چھیڑے رکھو ختم کرو اور ریاست دونوں کی میں درخواست کروں صبر کرو مہربانی ہے اتنے بڑے ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں دونوں پاسوں ایک دوسرے کو میٹھی محبت والی گفتگو چاہیے اللہ پاک برکت دے سنیں میرے بات قاضی صاحب بھی ذمہ دار عالم دین ہے مولانا کمن صاحب بھی ذمہ دار عالم نے دوسرے بھی سارے بیٹھے ہو تساں سارے معاشرت قوم نو لینا ہے نال تے تواڈے کی درخواست کراں گا تے ریاض صاحب اگر تواڈے دوواں کے محسوس نہ کرنا تواڈے کول نہیں رہا جا سکتا دوواں کول تے تسی مہربانی کرو میں تے انجا نہیں کیتا او نہیں کیتا میری اگر گل غلط ہے تو میں معذرت کرنے والا صاحب میری گل سن نہیں ایک منٹ مولا گل سن جدوں بار بار بولو گے تسی صدر مناسب کی گل غلط ہوئے درخواست ہے مہربانی دوستان تھوڑا میں بھی درخواست کرنا تھی بھی کرو پھر ڈر نہیں پتا یہ پٹی والا کھاتا نہیں بنے غلام اکبر وہ بیٹھے شاہ سارے نہیں آئے تو تھوڑی مہربانی ہے کہ علمی گفتگو کرو نہ کہ بازاری
چلو تھوڑے مولانا داؤد صاحب ریاض صاحب اگے میں درخواست کراں گا تھوڑی مہربانی تسی اپنے بڑیاں دے سوال کرو بس مولانا میری گزارش دیکھو صدر مناظر ہو میں صدر مناظر مناظرن کنٹرول کرتا ہے مولانا ایسی گفتگو فرمانا جی تھی سمجھو کہ مناسب نہیں تمہیں پورا حق حاصل ہے تھی مینو آخو میں مولانا وضاحت کرا یا صفائی دیاں یا روکاں اگر تھوڑا مناظر ایسی گل کرے کہ جی مناسب نہیں میں تمہیں آکھاں گا تھوڑا فرض خود صفائی دیو یا ان کو روک دو مطلب ہے صدر مناظر کا مقصد یہ ہے کہ مناظر کنٹرول کرے میں نے جو 3 باتیں نا مناسب سمجھی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مولانا ان باتوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں لمبی باتیں نہ کریں مجھ سے سوال کریں میرا کیا آدھے منٹ میں جواب دے کے مناظر آگے چلاتے رہے ہاں بس یوں چلائیں یہ مولانا شروع ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان طلاق 2 بار ہے بس پھر اس کو روکنا ہے اچھے طریقے سے یا اس کو چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر 2 طلاقوں کا تذکرے کے بعد آگے آخر میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اگر خاوند نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے علاوہ دوسرے زوج سے نکاح کرے یہاں پر 3 طلاقیں دینے پر یہاں پر نہ تو اکٹھی کا ذکر آیا نہ علیحدہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا عام اور فا عموماً تاکید بلا مہلت کے لیے آتا ہے اب اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ میرے پاس سنن کبریٰ بہقی ہے صفحہ 333 ہے قال اللہ جل ثناؤہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان وقال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال الشافعي رحمه الله فالقرآن والله عالم يدل على ان من طلق زوجة له داخل بها او لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے جس شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اس کے ساتھ دخول کیا یا نہیں کیا اس کو 3 طلاقیں دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کرے یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ نے جو قرآن فَإِن طَلَّقَهَا کا ترجمہ بیان کیا اور مطلب اس کا بیان کیا وہ مطلب یہ ہے کہ جب 3 دے دی تو پہلے زوج کے لیے حلال نہیں ہے تو یہ قرآن کریم سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا یہ میرے پاس تفسیر احکام القرآن ہے تفسیر احکام القرآن للجساس اس میں قال ابو بکر قولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان الآیہ یدل علی وقوع ثلاث ما کونہ منہی عنہا کہ یہ آیت 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے اکٹھے باوجود اس کے کہ 3 طلاقیں دینا اکٹھی ممنوع ہے لیکن پھر بھی 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر یہ آیت دلالت کرتی ہے یہ آیت قرآن کی 3 طلاقوں کے اکٹھے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ احکام القرآن للجساس میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اور آگے فرمایا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فحكم بتحریمها علیها بالثالثہ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری طلاق دینے کے بعد اس کے حرام ہونے کا حکم لگا دیا بعد الاثنتین 2 کے بعد فلم یفرق بین اقاہما فی طہر واحد او فی اطہار ایک طہر میں واقع ہونے اور 2 طہروں کی اور کئی طہروں کی قید بھی نہیں لگائی اب اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی قید نہیں لگائی
تو ہم کہتے ہیں تم بھی قید نہ لگاؤ. جب تیسری واقع ہو گئی اکٹھی ہوں پھر بھی طلاق ہو گئی اور جدا جدا ہوں پھر بھی طلاق ہو گئی. جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو بھی قید نہ لگا. یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت کی تفسیر ہے. اب تو پیش کرنا اس طرح قرآن کی تفسیر کہ جہاں پر 3 ہو اور 1 واقع ہوتی ہو وہ پیش کر. اور اس پہ یہ میرے پاس تفسیر مظہری ہے, تفسیر مظہری صفحہ 300 جلد 1. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان, الطلاق علی هذا التاویل یشتمل الطلاقات الثلاث ایضا, یہ اس کا معنی 3 طلاقوں کو شامل ہے. وعلی کلا التاویلین یظہر ان جمع طلقتین اور ثلاث تطلیقات بلفظ واحد او بالفاظ مختلفۃ فی طہر واحد حرام بدعۃ موسم خلافا للشافعی فإنه يقول لا باس به لكنهم اجمعوا على انه من قال لامرأته انت طالق ثلاثا يقع ثلاثا بالاجماع. بالاجماع کہتے اجماع کا لفظ دکھاؤ, بالاجماع 3 واقع ہو جائیں گی. بالاجماع تفسیر مظہری, بالاجماع 3 واقع ہو جائیں گی. اب تو دکھانا کہ بالاجماع 1 واقع ہوگی, تو دکھانا بالاجماع 1 واقع ہوگی. میں تو دکھا دیا بالاجماع 3 واقع ہوگی. اجماع مانگتا یہ فتح القدیر ذهب جمہور صحابہ والتابعین ومن بعدهم من ائمۃ المسلمین الی انه یقع ثلاث. جمہور صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے مسلمانوں کے ائمہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 3 ہی واقع ہوں گی. میں نے اللہ کے قرآن سے استدلال کیا کہ جب کوئی شخص 3 طلاقیں دے گا, اکٹھی دے گا پھر بھی واقع ہوں گی, علیحدہ دے گا پھر بھی واقع ہوں گی. یہ مسلم شریف جلد اول صفحہ 476 بھی قال حدثنا یا ابن یحییٰ وقتیبہ بن سعید وابن رمح واللفظ لیحییٰ قال قتیبہ قال حدثنا لیث وقال آخران اخبرنا لیث بن سعد عن نافع عن عبد الله انه طلق امرأة له وهي حائض تطلیقة واحدة. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, انہوں نے ایک عورت کو طلاق دی اور وہ حیضہ تھی اور اس کو 1 طلاق دی. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یراجعها, حضور نے حکم دیا کہ رجوع کر لے. ثم یم سے کہا پھر اس کو اپنے پاس ٹھہرا لے. حتی تطہرا, یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو جائے. ثم تحیض, پھر اس کو حیض آئے دوسرا, پھر اس کو مہلت دے یہاں تک کہ اس کو وہ پاک ہو جائے اپنے حیض سے. ان اراد ان یطلقها فلیطلقها, اگر پھر ارادہ ہو طلاق دینے کا طلاق دے دے. حین تطہر من قبل ان یجامعها, جماع کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دے. فتلک العدۃ التی امر اللہ ان یطلق لها النساء, کہ یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے. اور آگے روایت ابن رم کی روایت میں ہے, حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا کہ قال لأحدهم اما انت طلقت امرأتك مرة او مرتين. عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر تو نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے یا اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں تو حضور علیہ السلام نے امرنی بہذا, یہ حکم دیا تھا کہ رجوع کر لے. ان کنت طلقتها ثلاثا, اور اگر تو نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی ہیں 3 فقط حرمت علیکا, پھر وہ تجھ پہ حرام ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے قرآن سے بھی ثابت کیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی, اور میں نے حدیث رسول سے بھی ثابت کیا ان کنت طلقتها ثلاثا, اگر تو نے طلاقیں دی ہیں 3 فقط حرمت علیکا, وہ عورت تجھ پہ حرام ہو گئی. حتی تنکح زوجا غیرک, جہاں تک کہ دوسرے زوج سے نکاح کرے. وعصیت اللہ فیما امرک من طلاق امراتک, اور تو نے جو اپنی عورت کو حیض میں طلاق دی اس میں نافرمانی کی اللہ کی, لیکن جو تو 3 دیتا تو اس پر حرام
3 तलाकें देने से बीवी हराम किसका फैसला है? इमाम अल-अंबिया का। मैंने कुरान की तफसीर पेश की, मैंने इमाम अल-अंबिया का फैसला पेश किया। और तीसरे नंबर पे मैं एक सवाल करता हूँ, अगर इमाम सहाबी रसूल खलीफा राशिद सहाबा के सामने एक फैसला करे, सहाबा उस पर खामोश रहे, मुझे हजरत से उसका हुक्म बताएं कि उसका हुक्म क्या होगा, उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? एक सहाबी खलीफा राशिद एक फैसला करे, सहाबा सारे खामोश हूँ, सहाबा सारे उसको तस्लीम कर लें। अब सवाल ये है कि उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस बारे में जब मसले को वाजे करेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद मैं आगे बात चलाता हूँ। ये मेरे पास एक आयत, उसके मैंने तफसीरी हवाले दिए। दूसरी हदीस मुबारक मैंने मुस्लिम शरीफ से पढ़ी, ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ 792 सफ़े पर इज़ा सोएला अम्मन तल्लक़ सलासन, हजरत इब्ने उमर से उस शख्स के बारे में पूछा गया जिसने 3 तलाकें दी थी, तो उन्होंने फरमाया लो तल्लक़्त मर्रतन औ मर्रतैन, अगर तूने 1 तलाक दी है या 2 मरतबा दी है, फ़इन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरानी बिहाज़ा, हजूर ने मुझे हुक्म दिया था कि तूने 1 या 2 दी हो तो लुटा ले। फ़इन तल्लक़हा सलासन, अगर 3 दी है तो वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि गुफ्तगू चली है, ये अल्लाह का बड़ा करम है और हमारे भाइयों की मेहरबानी है। अब मसला यहाँ पर समझना है, एक है कौलो बेतलाक सलास, के तलाक 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 ये कहना, इकट्ठी तलाकें देना। एक है 3 तलाकों का वाक़े होना, ये 2 अलग बातें हैं। एक है 3 तलाकों का कहना, एक है 3 तलाकों का वाक़े होना। तो मैं अपने भाई से ये गुजारिश करूंगा, मोहतरम हजरत, ये आपके अकाबरीन, ये मुनाज़रीन तशरीफ फरमा है, शूख भी मौजूद है, इनसे मुआवनत लेकर आप मेरे इस सवाल का जवाब अनायत फरमा दे कि ये वक़ूअ बेतलाक़ सलास, क्या ये अल्लाह के कुरान से आपने अभी तक साबित किया है? और फिर जो शर्त तय है कि अदिल्ला अरबा, कुरान, सुन्नत, इजमा और क्यास, इमाम शाफी आज इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ दें। और मेरा ये आपको चैलेंज है, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत को क्या तलाक़े सलासा के वक़ू पर दलील बनाया है? पूरे ज़ख़ीरा फिक़ह से मुझे दलील पेश कर दे, मुझे इस फकीर को दलील पेश कर। फिर उसके बाद इन्होंने हनफी अकाबरीन के हवाले दिए हैं। अगर अपनों के हवाले देने हैं तो मैं अल्लाह के फजलो करम से 20 30 नहीं, सैकड़ों हजारों पढ़ दूंगा। ये अहकामुल कुरान जस्सास हनफी है, फतुल कदीर वाला भी हनफी है, तफसीर मजरी वाला भी हनफी है। अगर आपने हनफियों के हवाले पेश करने हैं तो फिर मैं अहले हदीसों के हवाले पेश करूंगा। मैं मियां नजीर हुसैन मुअत्तज़ देलवी का नाम लूंगा, मैं कादी शौकानी का नाम लूंगा, मैं शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया का नाम लूंगा, जिनको मुल्ला अली कारी ने इस उम्मत के औलिया में शुमार किया है, जिनको आपके हजरत सरफराज साहब ने बड़ा माना है। मैं इनका नाम लूंगा और फिर आज तरतीब नहीं बदलने दूंगा। खलीफा राशिद पहले को छोड़कर दूसरे पर नहीं आने दूंगा। आज अबू बकर को क्यों बोल गए हैं? आज उमर का नाम लेते हैं, आज अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का नाम क्यों नहीं लेते? और फिर हजरत ने कहा कि तूने ये कहा है कि आते नहीं पढ़ी। और हजरत, मेरी बात को आपने तफसील से और तफहीम से सुना ही नहीं। मैंने ये गुजारिश की थी कि आपने तलाक के मसला पर अभी तक कोई आयत और हदीस नहीं पढ़ी, और फिर इस आयत को आपने पेश किया है। पेश करके आपने फरमाया है कि इस आयत में ये वजाहत नहीं कि ये इकट्ठी तलाकें थी कि अलहदा तलाकें थी। तो आपके शेख सरफराज साहब ने आतनुल कलाम में लिखा है
کہ دعویٰ خاص ہو تو دلیل عام نہیں چل سکتی، آپ نے اپنے خاص دعویٰ پر عام دلیل کیوں چلائی ہے؟ اور پھر جو شافعی رحمہ اللہ کا آپ نے قول پیش کیا اس کی ذرا سند پیش فرمائیں، اور پھر آپ نے کہا جی میرا استدلال ہے، ہم آپ کا استدلال نہیں مانتے، ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، آج ادلہ اربعہ کو کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ اور پھر آپ نے جو قرآن کی آیت کا مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے، اللہ کی قسم وہ بالکل غلط مفہوم ہے، آپ کا مفہوم غلط ہے، اور شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ مدخولہ کے متعلق آج بحث ہے، یہ غیر مدخولہ کے متعلق نہیں چلے گا۔ اگر غیر مدخولہ کے متعلق ہے تو مجھے یہ فرما دیں کہ آپ بھی غیر مدخولہ کی 3 طرح کے مانتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے آپ بھی شافعی کے ساتھ پورا ہے، اپنے مطلب کا تو حق اپ، اور جو اپنے مطلب کا نہیں اس کو چھوڑ دیا، اور جو جھوٹی حدیث رسول اللہ پر گھڑی آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے دروازے پر جھک جاؤ، حضرت میں نے اس کا حوالہ مانگا، یا تو برات کا اظہار کریں، توبہ کریں، یا حوالہ پیش کریں، اللہ کے پیغمبر پر آپ نے بہتان باندھا ہے۔ اور پھر آپ نے عبارتی غلطیاں، اللہ کی قسم یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے اساتذہ شیوخ بیٹھے ہیں، اگر عبارتی غلطیاں پکڑنا شروع کر دوں تو آپ کی 30 عبارتی غلطیاں ہیں، 30 عبارتی غلطیاں پڑھتے ہیں وَإِبْنُ رُمْحٍ، حالانکہ یہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے، پھر آما رو رسول اللہ، آما رو، یہ آما رو کون سا وزن نکلا ہے ماضی کا؟ یہ لام کلمہ جو ہے اس پر آپ نے ضمہ پیش کیسے کر دیا؟ آما روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ترجمہ کیا ہے اللہ کی قسم غلط کیا ہے، محمد الرسول اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے کہا کہ اکٹھی 3 طلاقیں، اگر اکٹھی کا لفظ حدیث رسول مسلم سے نکال دیں میں اپنی شکست لکھ دوں، نکالیں اکٹھی کا لفظ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور آؤ فقیر سے رب کے قرآن کو فقیر سے سمجھو، اہل حدیث سے سمجھو، کیا ہے اللہ کا قرآن؟ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، یہ آپ کے شیوخ نے بھی ترجمہ کیا ہے، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے، یہ جو مرتان ہے یہ مرتم بعد مرتن ہے، اللہ کا قرآن اس پر شاہد ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين، یہاں پہ مرتين وعدہ اولا اور وعدہ اخرى الگ الگ گھڑیوں، الگ الگ زمانوں پر، الگ الگ اوقات پر بولا گیا ہے۔ اور پھر دوسرا حوالہ یہ تفسیر کبیر ہے، علامہ راضی فرماتے ہیں فثبت ان هذه الآية دالة على الامر بتفریق الطلاقات، آپ کہتے تھے محمدی صاحب سے پڑھیں، اور محمدی صاحب کی تو اپنی بات ہی بے شمار غلطیاں ہیں، محمدی صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں طالب علم پڑھانے والا ہوں، آپ جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لے اور پڑھے حدیث وہاں سے، قرآن پڑھے، آپ کو پتا چلے قرآن کیا ہے۔ یہ تفسیر راضی کا حوالہ ہے، اور یہ تائید سوم ہے تفسیر کشاف، یہ آپ کا حنفی شیخ، آپ کا حنفی بزرگ ہے، التطلیق الشرعی تطلیقۃ بعد تطلیقۃ، جس حوالے پہ تردد ہو فقیر سے اصل کتاب کو طلب کرو، اصل کتاب میں پیش کروں گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتابیں دیکھو اور یہ کتابیں دیکھو، مواد لے کر آیا ہوں، با حوالہ بات ہوگی، بے حوالہ بات نہیں ہوگی۔ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اور پھر تائید چہارم ہے، مرتان سے مراد تسنیہ نہیں، یہ تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ہے، آپ کا حنفی بزرگ ہے، کہتا ہے یہاں مرتان سے مراد تسنیہ نہیں ہوگا بلکہ تکرار مراد ہے۔ پھر یہ تائید پنجم ہے، مرتان اسنتان بل مانا ہو مرتم بعد مرتن، یہ فیض الباری والے انور شاہ کشمیری ہیں جنہوں نے لکھا ہے اپنی فیض الباری میں کہ اللہ کے پیغمبر سے 8 آدمیوں نے بخاری پڑھی جن میں ایک حنفی تھا، فیض الباری یہاں پر موجود ہے۔ اور پھر مجموعہ مقالات حبیب الرحمان آتمی نے لکھا، مرتین کا معنی مرتم بعد اخرى ہے۔ ذخیرۃ الجنان یہ آپ کے شیخ سرفراز کی کتاب فی فہم القرآن،
तलाक वो तलाकें जिनके बाद रजू सही है, मर्रतान 2 दफा है, और फिर उसके बाद 9वां वाला तलाक रजी 2 बार तक है। तफसीर मारिफुल कुरान हेडिंग में लिखते हैं तलाक रजी की तादाद 2 मर्तबा है, फिर उसके बाद 9वां हवाला तलाक मर्रतान, तलाक रजी है 2 बार तक। ये जवाहिरुल कुरान वाले आपके शेख गुलामुल्लाह ममाती देवबंदी का हवाला दे रहा हूँ। ये कहते हैं तलाक बमाना मस्तर ततलीक है, यानी तलाक देने का फेल जिसके बाद रजू किया जा सकता है और निकाह के बगैर औरत को अपनी ज़ौजियत में दोबारा रखा जा सकता है, वो 2 बार तलाक है। जब इन हवालों से ये बात साबित हुई कि ये मर्रतम बादा मर्रतिन है, तो एक मर्रा में तलाक के 1 हो या मुतद्दद हो, तो अल्लाह के कुरान की आयत के मुताबिक, इन मुफस्सिरीन की तौज़ीह के मुताबिक ये बात वाज़ेह हुई, वो 1 तलाक मुराद होगी, 2 तलाक मुराद नहीं होंगी। और फकीर का एक सवाल है, हुजूर जरा तवज्जो फरमाएं, 3 तलाकें देना बिदत है, हराम है, आपने बोला ममनू है, और जो बिदत भी हो, हराम भी हो, ममनू भी हो, उसका सबूत क्या अल्लाह से कुरान से दिया जाता है? और जब बिदत ममनू हराम हो, ये तुम आज बताना चाहते हो कि कुरान ने कुछ हराम काम हलाल भी किए हैं, कुछ हरामों को कुरान ने जायज करार दिया है। एक ममनू भी, हराम भी, बिदत भी, और उसका सबूत अल्लाह के कुरान से भी। ये सवाल का जवाब देना है, और कहा ये सवाल मेरा बताओ, इसका जवाब दो, खलीफा राशिद फैसला करे। और मैं कहता हूँ खलीफा राशिद के फैसला पर सहाबा खामोश हो, अबू बकर का फैसला है, सहाबा खामोश है, पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, सहाबा सरे बखम तस्लीम है। आज अल्लाह के पैगंबर को क्यों छोड़ दिया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्यों छोड़ दिया? और फिर अदिल्ला अरबा से आपका इस्तिदलाल हमने नहीं मानना, आपने और आपको छूट, अदिल्ला अरबा कुरान, सुन्नत, इजमा, कियास, ये शराइत तोड़कर आपकी शिकस्त हो रही है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि मौलवी साहब ने कहा कि आप पहले कहा कि अदिल्ला अरबा को छोड़ गए हैं, हालांकि मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी और हदीस रसूल भी पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर इसने कहा, फिर उन्होंने कहा कि आपने जो हदीस पढ़ी है उसमें सलासन है। मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, गुजारिश है कि उन्होंने बार-बार मैंने कहा, मैंने आपके बगैर बोलने की गुजारिश कर दी। तो सलासन का लफ्ज कहा और सलासन के साथ इकट्ठी नहीं है। आप ये बताएं कि जब हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से है कि इन कुंता तल्लक़तहा सलासन फ़क़द हरुमत अलैका हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरक, इस 3 के साथ कट्ठे या जुदा की कैद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछी। जब हमारा मुनाज़ा, जब हमारी बात किसी गैर मुस्लिम से, मसलन कादियानी से आपकी का मुनाजरा होता है, तो आप कहते हैं उसको कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है ला नबी आबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो कहता है तशरीह दिखाओ, आप कहते हैं आम है, तशरीह को भी शामिल है, गैर तशरीह को भी शामिल है। इसलिए हमारी हर वो हदीस जिसमें सलासन का लफ्ज है वो इकट्ठी को भी शामिल है, अलहदा को भी शामिल है। जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठी पर फर्क, दरमियान में न बोले, जब अब इकट्ठी भी दोनों को शामिल है। इनने कहा कि दावा खास है तो उस पर दलील खास देनी चाहिए। मेरा तो दावा आम है कि 3 दोनों को शामिल है, दावा तो आपका खास है कि 3 अलहदा को शामिल है, इकट्ठी को शामिल नहीं है। दावा आपका खास है, हमारा खास है। हमारा तो दावा आम है। आपने कहा एक मजलिस में दी गई 3 तलाकें, हमने कहा 3 ही होती हैं। आपने कहा एक मजलिस में 3 तलाकें 1 शुमार होती है। अब तक आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, हदीस रसूल एक भी इस मसले पर, हदीस रसूल एक भी नहीं पढ़ी। आप कुरान की आयत पढ़े, अलहम से व नास तक पढ़े कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया हो कि 3 तलाकें अगर कोई इकट्ठी दे तो 1 है। आप हदीस रसूल पेश करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो 3 कोई तलाकें इकट्ठी दे तो 1 है।
آپ صحابہ کے اقوال پیش کریں کہ اللہ صحابہ نے فرمایا ہو کہ 3 طلاقیں کو اکٹھی دے دو، وہ ایک ہے۔ نہ آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت، نہ آپ کے پاس حدیث رسول، اور نہ آپ کے پاس صحابی کا قول۔ آپ ایک منٹ، وہ اس کی باری ایک بتا دوں، نہ آپ کے پاس صحابی کا قول، تو تینوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ جھوٹی حدیث گڑی ہے، جھوٹی میں نے کہاں گڑی ہے؟ یہ 476 سوال، جھوٹی کہاں گھڑی ہے؟ میں نے تو مسلم شریف کے صفحہ 476 سے حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اور پھر نے کہا کہ صحابہ کو کہا کہ حضور کے دروازے پہ، صحابہ کے دروازے پر جھک جاؤ۔ جھک جاؤ سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کی بات کو تسلیم کر لو، اور اس کی وضاحت ہے کہ صحابہ کرام کی بات کو تسلیم کر لو۔ صحابہ کی بات کو تسلیم کرنا جھکنا مراد ہے، اور جا کے سجدہ رکوع کرنا مراد ہے۔ تو جھک جاؤ سے مراد صحابہ کی بات کو تسلیم کرنا ہے اور مان لینا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اکٹ مرتان، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ بخاری شریف سے، بخاری شریف میں آپ علیہ السلام کا عمل توضع مرتين، تو اب اس میں تین مہینوں میں کیا تھا، جا کے 3 مہینوں میں وضو کیا تھا، مرتين ایک مہینے میں 1 مرتبہ کیا، دوسرے مہینے میں جا کے دوسری مرتبہ کیا۔ جتنی آپ نے یہ پیش کیے ہیں کہ مرتن بعد مرہ مراد ہے، اس میں 3 ایک کہاں ہو گئی؟ آپ کے ہاں اگر 1 مہینے میں کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے ایک طور میں، تو آپ کے ہاں وہ بھی ایک شمار ہوتی ہے، وہ تو مرہ بعد مرہ ہے نا، تو آپ اس کو تسلیم کر لیں، وہ تو مرہ بعد مرہ ہے نا۔ ایک اب دی ہے، 1 گھنٹے تک دی ہے، ایک کل دی ہے، یا ایک آج، ایک پرسوں، ایک اس سے اگلے دن، تو یہ تو مرہ بعد مرہ ہے، تو آپ اس کو تو تسلیم کر لیں، تو اس پر آپ کا عمل نہیں ہے۔ تو مرہ بعد مرہ آپ کے کام نہیں آتا۔ میں نے جو تفسیر کی ہے، میں نے مفسرین کی تفسیروں سے پیش کیا ہے، میں نے اپنی رائے سے استدلال نہیں کیا، اور میں نے اپنا استدلال پیش نہیں کیا، بلکہ 4 صدی میں لکھی ہوئی کتاب کا استدلال پیش کیا۔ اور میں نے امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب، جس کو امام اور عادل اور ثقہ پتہ نہیں کتنے کتاب دیتے ہیں، جس کی کتابوں قرات پڑھتے ہیں، اس سے میں نے استدلال کی، ان سے حوالہ دیا۔ اور یہ امام شافعی کی کتاب الام اپنی کتاب ہے، والقرآن یدل واللہ عالم علی ان من طلق زوجۃ له داخل بها او لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها۔ جس نے 3 طلاقیں دے دی، وہ مدخول بها ہو یا غیر مدخول بها ہو، جب 3 دے دی تو حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کرے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ غیر مدخول کے بارے میں ہے، یہ نہیں پتا جب غیر مدخول بہا، جب اس کو 3 واقع ہوں گی، اب نکاح کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اور اگر ایک دے دے تو پھر اس سے بغیر آگے کسی سے نکاح کیے یا نکاح کر سکتا ہے۔ مدخولہ اور غیر مدخولہ کے فرق کا اپنے آپ کو پتہ نہیں، شور مچا رہے ہیں۔ آپ بتائیں اب تک انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ حدیث رسول پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اب کہتے ہیں ابو بکر ہمارے ہیں، حضرت ابو بکر کا ایک قول تو پڑھے، ان کے کیسے ہیں؟ کسی مسئلہ میں ساتھ ملتے ہیں؟ ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول پیش کرو نا، سند صحیح ہو، اور فیصلہ پیش کرو۔ اور میں نے سوال کیا، آپ ہضم کر کے جواب نہیں دیا۔ ایک خلیفہ راشد فیصلہ کرے، صحابہ فیصلے کو تسلیم کرے، اور وہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں نے اس کی وضاحت چاہیے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کریں گے۔ 2 لفظوں میں جواب ہے کہ ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ میں نے پہلے کہا کہ صحابہ کی بات ان کے ہم موت پر نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کیا فیصلہ پہلے سے تھا۔ ایک میرا سوال ہے تاکہ یہ جو چیز ہے یہ کھل جائے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ صحابہ کے فتاوے اور آگے ساری چیزیں پیش کریں گے۔ آج آپ کے سامنے یہ چیز بھی کھل کے سامنے آئے گی کہ صحابہ کے اقوال کی ان کیا اہمیت ہے، صحابہ کے خلفائے راشدین کے فیصلوں کی ان کیا اہمیت ہے۔ اتنا تسلیم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آخر تک شور تو مچا سکتے ہیں لیکن دلیل نہیں دیں گے۔ قرآن کی آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ جب یہ طے ہے کہ قرآن و حدیث پڑھیں گے، اب تک انہیں اپنے موقع پر قرآن و حدیث نہیں پڑھا۔
کہ شاف میں فلاں ہے، فلاں میں فلاں ہے. آپ کا تو دعویٰ لکھا ہوا کہ آپ نے 2 چیزیں، دلیل آپ نے 2 چیزوں سے، قرآن و حدیث سے دینی ہے، اہل و سنت نے 4 سے دینی ہے. تو آپ 2 سے دینا دلیل. آپ کبھی تو شبلی کو پڑھتے ہیں، کبھی کشاف پڑھتے ہیں، کبھی کہیں پڑھتے ہیں. مفتی صاحب نے یوں لکھا ہے. آج بھی ہمارے مولویوں کے نام لیتے ہیں کیونکہ اپنوں کے نام نہیں لیتے، کیونکہ جو کچھ آتا ہے وہ تو ہماروں کو ہی آتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا آپ آتی ہیں یا کوئی آئے تو پڑھیں، تو اسی لیے تو ادھر پڑھتے ہیں، سہارا لیتے ہیں. یہ میرے پاس یہ میرے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا یا معاذ من طلق لبدعۃ واحدۃ او اثنتین او ثلاثا الزمناہ، جو 1 طلاق دے گا بدعت یا 2 یا 3، الزمناہ بدعتہ، ہم بدعت کو لازم کر دیں گے، ہم بدعت کو نافذ کر دیں گے. حضور نے نافذ کی ہے. بخاری شریف 791 صفحہ، 791 یہ 791 صفحہ. عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ، کتنی حدیثیں ہو گئی بھائی، کتنی ہو گئی؟ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیان کے بعد کیا فرمایا؟ قذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا، اے اللہ کے نبی اگر میں اب بھی اس بیوی کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے اس پر جھوٹ بولا. فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے فیصلہ کرنے سے پہلے 3 طلاقیں دے دی. حضور کے فیصلہ کرنے سے پہلے 3 طلاقیں، متوجہ بھائی، حضور کے فیصلہ کرنے سے پہلے 3 طلاقیں. ابو داؤد شریف میں فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو نافذ کر دیا. حضور نے اس کو یہ 3 طلاقیں حضور کے فیصلے سے پہلے جس نے دی تھی وہ 3 مہینوں میں دی تھی، 3 مجلسوں میں دی تھی یا اکٹھی دی تھی؟ اکٹھی. صحابی سمجھتا ہے اگر اکٹھی دے دوں تو اکٹھی دی. ونصلی ونسلم علی رسول. یار نہیں کو ریکارڈنگ کرتا نہ کرے خسمہ نو کھائے جی. ہاں جی کوئی نہیں شروع کرو. بات ہاں جی حضور توجہ فرماؤ. نحمدہ جی میری گزارش ہے کہ مولانا مصیبت کو بند کریں کہ جب بھی کسی کتاب کا حوالہ پڑھیں تو کتاب ساتھ پیش کر لیں. اگر کتاب کا حوالہ لکھا ہے اوپر کی اصل سے پڑھیں گے، اصل یہاں پہ موجود ہے. میں زبانی پڑھوں ذہن سے پڑھوں پھر نویں سرے گالے چھیڑ بیٹھے ہے کوئی گل نہیں کرنا ہے اس بات. چلو یہ کتاب کتاب دکھا لیا گل ہوئی کتاب ضرور موجود ہونی چاہیے. ایک منٹ ہے جو رضوان صاحب میری شرائط طے ہو جانے. ایک منٹ سارے دوست ایک منٹ میری شرائط طے ہو جانے. ایک منٹ میری گل نہیں شرائط طے ہوئی نے میرے نال. میری گل سن لو نا، شرائط طے ہوئی نے.
حضور ایک منٹ شرائط ہے ہوئی نے حافظ رضوان صاحب نال حافظ مشتاق صاحب یار گل سن لو مناظر جواب تھوڑا دے لے تسی مناظر نو دے دیو تسی اپنے مناظر نو دے دیو اصل گل یہ ہوئی سی کہ جہاں حوالہ دیاں گے زبانی ہوے جنج ہوے کتاب موجود ہوے پڑھن دی گل کوئی نہیں سی میں بھی نہ یار میں تحریر دا پابند شرط کیوں لکھیا تے پڑھے تے اگر لکھیا اللہ دی قسم جو اس تو اصل کتاب تو پڑھن دا لکھیا سی شکست لکھ دیں آپ 1000 قسمیں اٹھا لینا میں تحریر کا پابند ہوں تحریر سے آپ خراب کر دیں میں تحریر کا پابند ہوں آپ رضوان صاحب آ ایک منٹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਖਾ ਦਿਆ کرو کدو دی کتاباں ٹھیک ہے جی ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ يريدون الا فرارا لو جی اصل تو پڑھا گے اللہ کا اپنا جی بہ جو اللہ کا نام صدر صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ جی حوالہ جڑا اصل کتاب دھیان کرو الحمدللہ ساڈا مناظر جڑا حوالہ دے گا من کردا حوالہ زبانی کا جائے یا ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਹਰ ਹਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹ حضرت صدر ਸਾਡਾ مناظر ਅਗਰ حوالہ اصل تو مطالبہ کیتا ہی نہیں ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ نہیں سمجھ ٹھیک ہے جی مان لو جی اور چلو جی انشاءاللہ جیڑا بھی حوالہ دیں گے اصل کتاب بسم اللہ الرحمن اور بکا شروع ہونے لگا رہے نا جناب میں تھوڑی گل سن لی یار اصل وقت لنگ جانا میں وقت لنگی ہونا ٹائم پاس کری ہوتے دیکھو یہ ظلم میں نا یہ نہیں گل صحیح اصل ملک سے گفتگو نہ تھی میری ہونی ہے وقت ضائع کری ہم دیو شروع کر دو ٹھیک ہو بسم اللہ اصل کتاب دیا گے ساڈے صدر تے نہیں نا انہاں دی صدر میں اپنے مناظر کو کہہ دیتا ہے کہ اصل کتاب کا حوالہ دیں گے اصل تو دیا گا اللہ میں کتاب کی گاڑی کی دیں گے ادھر آؤ یار اصل کتاباں کٹو جی عثمانی صاحب کتنے آئیں ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ہاں جی ہر ٹھیک اصل ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਦੋ زبانی اگر کوئی حوالہ دے دیتا ہے منگل ہر استاد اچھا حضور گل تو ہم شروع ہو رہی ہے اصل تو دیاں گے اصل تو دیاں گے ٹھیک ہے یار میں کون اسٹام کرا کے دیا یار سٹام دی گل نہیں میں کہنا میں 1 منٹ دی گل کرنا آدھا گھنٹہ غلط کام کر دیو نا تسی غلط کرتے ہو کی اتنے لکھے اصل تو پڑھنا لکھے کی پڑھو ہاں ذرا پڑھو ہاں ہاں جی حوالہ اصل کتاب سے دیا جائے تے دین دے اصل نہیں نہ دے پڑھا جائے گا اور یہ حوالہ دیا جانا اور دیں گے حوالہ اصل کتاب سے اصل کتاب جو دیا گے آخیا ہوں ایک منٹ گل مک گئی ہے اصل تو دیا گے اصل جو دیا گے میزبان پوچھ لو یار گل ختم کراؤ یار میری بات ہوئی اگلی بات میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ آدھا گھنٹہ بحث کو بلا بجا کھڑا نہیں یہ کھڑانی نہیں آؤں سارے میں دیکھا دیکھو جی خود بدتمیز دیکھو انہیں پہلا آخیا کتاب پرانی نہیں ہوتی ہے بدتمیزی نہیں کیوں بولے نے پہلا تسی میرا جواب دو گل ختم دین دیں کہ اصل کتاب والا پیش کریں گے نہیں دین دے اور کی چاہتے ہو بیٹھو میں آدھا گھنٹہ میں بیٹھ سکتا ہوں جواب دے دوں اللہ نے بندے یہ تھوڑی فرار کی راہ میں ساریاں اور ساتھ والے دے گھڑی کھندا 10 منٹ بولتا ساتھ دعا دیو گھڑی میں 10 دعا دو یار نہیں ظلم ہے اللہ دی ہاں جی تب میری ہے ہاں جی انہاں نو مینوں تے لوڑ ہی نہیں کپان تے لے آؤ اچھا جی کرو سر سب نہیں گل کرو اٹھو دی گل کرو شروع کرو چلو جی حضور گل شروع ہون دیو صدر کا انتخاب بھی بڑا
قاضی عبدالرشید صاحب آپ کی طرف سے صدر ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھیے یار لکھیے، اور تھی پھر شروع ہو گئے مولانا میری گل تو سن لو، میں کہنا کیوں لمبی گل کرتے ہو یار؟ اچھا منٹ کی گل ہے، تم کیوں نہیں بول سکتا یار؟ میری گل نہیں سنتے جی بد اخلاقی روکنا کدھر شرط کی مخالفت؟ مولانا ایک منٹ، موضوع میری گفتگو ہوگی، تھی موضوع نہیں بول سکتے. بد اخلاقی شبد پڑھو، بد اخلاقی. بد اخلاقی ایک منٹ، جو آدمی شرط کی مخالفت کرتا ہے یا بد اخلاقی کرتا ہے تھی کر رہے ہو، یہ جواب صدر دے دینا یار. کسی مولانا عبدالرشید صاحب جی کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ صدر کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ میں کہہ رہا تھا میری گزارش سنو، میری ایک منٹ گل، میں کہہ رہا ایک منٹ مولانا گل سنو. مرشدیق صاحب یار پھر شروع ہو گیا مناظرہ اتوں دیکھ زبان بند کرو. ایک منٹ میری گل سنو، ایک میری گل سنو، مولانا نو بولن دیو. اور تھی سارے فساد کے بنیاد کنٹرول کرنا. گل سنو پہلا، اس بندے وڈیرا ہو چکا وا، میں تمہیں بھی جاننا وا. زبان ترلا نہ کرنے مہربانی کتنے نے کتاب پیش کریں گے. کتاب کھول کے لیا لو جی، اصل کتاب کھول کے اب آگے رکھیں گے. اصل کتاب کھول کے آگے رکھیں گے. اصل کتاب کھول کر آگے رکھیں گے. یہ لو مینو اللہ دے فضل و کرم زبانی حدیث سنو. ابھی محدثین دے پتر ان کو میرا زبانی حدیث کا مقابلہ کر لے. کیا محدث ہے؟ بخاری دی پہلی حدیث نہ سنا دے سناؤ. دیکھو محدثان دے کینوں بخاری دی پہلی حدیث سنا دے سنن تے بنا لیندے ہو. دیکھو دی اب بات نہ کرے. گل شروع کرو. میں صدر ہاں، میری گل مناظرہ کرائے تھوڑی مہربانی ہے. لگنے دو جی، بڑی محنت کی ہے. 5 سال ہو گئے مولانا عبدالرشید صاحب ایک منٹ، میں گزارش کی ہے کہ بحث کو لمبا نہ کرو. میں نے موٹا سا سوال کیا ہے کہ میں صدر ہوں، آپ صدر ہیں. اگر میرا مناظر کوئی شرط کی مخالفت کرے تو آپ مجھے کہہ دیں کہ مولانا آپ کا مناظر شرط کی مخالفت کر رہا ہے. اگر آپ کا مناظر شرط کی مخالفت کرے تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مولانا آپ کا مناظر شرط کی مخالفت کر رہا ہے. بات صرف اتنی ہے نا، اس میں طول کی کیا بات ہے؟ میں نے موٹا سا سوال کیا کہ مولانا آپ کا مناظر دوبارہ مخالفت شرط کر رہا ہے، یہ جس کتاب کا حوالہ ہے اس کتاب کو پیش کر. کتنی سی بات. اب اس میں کوئی طول والی بات ہے؟ خام آدھا گھنٹہ لگا دیا. میں پھر بول کر دوں، پھر بول کر چپ کر جاؤں، پھر بول پہ کیوں نہیں چپ کرا دے؟ میں اتنی سی بات کرتا ہوں کہ یہ بدتمیزی نہیں، یہ بدتمیزی نہیں.
شریف صاحب میں مختصر بات کرتا ہوں. عمر صدیق دیکھو اس نے گالی نہیں دی, اس نے گالی نہیں دی. کیوں جی کیوں جائے کیوں جائے مولانا صاحب مہربانی کریں گفتگو ہوں جو جی دیکھیں میری بات آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں. صدر صاحب ہے, صدر صاحب سے بات کریں. اگر چاہے یہ بولیں یہ کوئی ادھر سے بولا اس کے بعد خود ہی چلا جائے. نہیں نا صدر صاحب نہیں, ہمیں یہ بات دوبارہ نہیں. اس نے گالی دی ہے وہ باہر جائے. اس نے کیا نیچے گرا گالی دی ہے اس نے. معافی منگے, ووٹ نے معافی منگے, ووٹ نے معافی منگے. آپ نے اکیلا میں نہیں چاہوں یار گل شروع کرن دیو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اور میرے بھائیو, آپ علماء کرام ہیں, ہم آپ کے گھر بیٹھے ہیں, اللہ آپ پہ رحمت کرے. گرمی تلخی ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسی گالیاں اور گالیوں والے اشارے تو کم از کم ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. آپ کی گرمی تلخی گوارا ہے. چلو ٹھیک ہے. بات حضرت نے فرمایا ہے کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی. اللہ کی قسم میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. پھر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. اب انہوں نے کہا ہے توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین. اب پوری حدیث پڑھتے, میں پوری پڑھتا ہوں. توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن و مرتین و ثلاثا. اللہ کے پیغمبر نے ایک مرتبہ بھی وضو کیا, 2 مرتبہ بھی کیا, ثلاثاً 3 مرتبہ بھی کیا. اب یہاں مرتین اثنتین کے معنی میں آیا ہے اور یہاں پر کرینہ موجود ہے, ایک مرتن کا اور دوسرا ثلاثاً کا. آپ پورے ذخیرہ اسلام سے, قرآن سے, حدیث سے مجھے یہ چیز پیش کر دیں بغیر کرینہ کے جہاں پر مرتان یا مرتین کا معنی اثنتین ہو. یہ میرا سوال ہے آپ سے حضرت محترم, اس سوال کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے. ہم نے خلیفہ راشد کو فیصل مانا ہے پر آپ وہ خلیفہ راشد کا فیصلہ تو پیش فرمائے. ہم کہتے ہیں آپ عمر کا نام لیتے ہیں, ہم ترتیب جو ہے ابو بکر سے شروع کرتے ہیں. پہلے ابو بکر سے, پھر عمر سے, پھر عثمان سے, پھر علی سے رضی اللہ عنہم. آپ حضرت عمر سے 3 کے 3 ہونے کی دلیل پیش فرمائیں آپ حضرت عمر سے, اور پھر میں انشاءاللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 کے 1 ہونے کی دلیل پیش کروں گا اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے روایات پیش کی ہیں. ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے دارقطنی کے حوالے سے. یہ دارقطنی یہاں پہ پڑی ہوئی تھی, یہ نیچے پڑی ہوئی جی. یہ دارقطنی کے حوالہ سے انہوں نے روایت پیش کی. یہ جو میرے پاس ہے دارقطنی, اس کا صفحہ نمبر 24 ہے. صفحہ نمبر 24 پر
انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے. میں کہتا ہوں روایت کو نقل کرنے میں اللہ کی قسم بڑی بددیانتی کی ہے. روایت کو نقل کرنے میں کیا بددیانتی ہے؟ روایت کے آگے لکھا ہوا ہے اسماعیل ابن ابی امیہ ھذا کوفی ضعیف الحدیث ہے. یہ اسماعیل بن ابی امیہ یہ کوفی ضعیف الحدیث ہے. اور اللہ کے بندے اپنے مطلب کی بات لے لینا اور جو مخالف ہے اس کو چھوڑ دینا. ضعیف روایت دین میں حجت نہیں ہوتی، ضعیف روایت احکام میں حجت نہیں بنتی. آپ نے اپنے مطلب کی بات اور پھر کہا من طلق بدعۃ، حضرت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بدعتن ہے، یہ لفظ بدعتن ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے روایت پیش کی ہے بخاری کے حوالے سے فطلقها ثلاثا، 3 طلاقیں دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے پیش کی ہے. اور پھر ابو داؤد کے حوالے سے کہا ہے فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کر دیا. میں حضرت سے یہ پوچھتا ہوں جو صحیح بخاری کی آپ نے روایت پیش کی ہے وہ پوری حدیث آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ پوری حدیث پڑھیں، اپنے مطلب کی چھوڑ لے لینا اور جو اپنے مطلب کی نہ ہو اس کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے. اس حدیث میں لعان کا مسئلہ ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی لعان کی وجہ سے ہوئی تھی یا 3 طلاقوں کی وجہ سے ہوئی تھی؟ اور پھر حضرت نے کہا ہے حوالہ اصل کتاب سے، ہم انشاءاللہ الرحمن اصل کتاب، یہ کتابیں موجود ہیں، جو بھی حوالہ حدیث طالب علم کی زبان سے نکلے گا کتاب یہاں موجود ہے. بے حوالہ بے کتاب حوالہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں دوں گا. اللہ کی رحمت سے میں حضرت سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پیش کی ہے، پہلے تو اس حدیث کو پورا پڑھیں. یہ حدیث کبھی بھی پوری نہیں پڑھیں گے. اس حدیث میں لعان کی بات ہے اور یہ شرح بقایا ہے میرے پاس موجود. یہ شرح بقایا یہ دیکھیے، یہ شرح بقایا ہے میرے پاس موجود. شرح بقایا اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ موجود ہے اس کے دوسرے حصے میں صفحہ نمبر 121 ہے. صفحہ نمبر 121 پر کیا یہ آپ کا حنفی بزرگ لکھتا ہے؟ یہ حنفی بزرگ لکھتا ہے فقولہ علیہ السلام المتلائنان لا یجتمعان ابدا اے ما دام متلائنین لان علت عدم اجتماعہم اللعان، کہ ان کی تفریق کی جو وجہ ہے وہ لعان ہے. ان کی تفریق کی وجہ کیا ہے؟ لعان ہے. یہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. یہ سنن ابی داؤد ہے، صفحہ نمبر اس کا 277 ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لیں. یہ لعان کی روایت حدیث نمبر یہ 2256 ہے. فرمایا وقضا اللہ بیت لہا علیہ ولا قوت من اجل انہما یتفرقان من غیر طلاق ولا متوفى عنها. پھر آگے یہ 2257 نمبر حدیث ہے حسابکما علی اللہ احدکما کاذب لا سبیل لک علیہا. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنو. لا سبیل لک علیہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان المتلائنان لا یجتمعان ابدا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں چھوڑ کر اپنے مطلب کی بات لے لی اور پھر بات ہو رہی ہے وقوع بے طلاق الثلاث کی، نہ کہ قول بے طلاق الثلاث کی. میرے سوال کا جواب نہیں آیا کہ بدعت بھی ہے، ممنوع بھی ہے، حرام بھی ہے. اس کا ثبوت تم اللہ کے قرآن سے دے رہے ہو، کچھ تو اللہ سے ڈر جاؤ. اور پھر کہا یہ روایت پیش کی ہے کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا صحابہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ. اس کا معنی یہ ہے صحابہ کی فرما برداری کرنا، صحابہ کے سامنے سر خم تسلیم کرنا. اگر آپ کا یہ معنی ہی مان لے اور چوکھٹ پر جھکاتے ہیں بریلوی، اگر بریلوی بات کرتے تو بات کچھ اور تھی. یہ تو اہل توحید کہلوانے والے یہ بات کرتے ہیں چوکھٹ پر جھکنے کی. اور میرے بھائیوں اگر یہ بات تسلیم کر لیں کہ چوکھٹ پر جھکنے کی، تو یہ الفاظ جو آپ نے
بیان کیے ہیں کہ ان کا معنی تسلیم کرنا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صحابہ کی بات مانو. ان الفاظ کے ساتھ یہ دوسرا جھوٹ ہے اللہ کے پیغمبر پر. ان الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو بچاتے بچاتے اللہ کے پیغمبر پر دوسرا جھوٹ بول دیا. کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی بات مان لو. پورے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہو صحابہ کی بات مان لو, اور پیغمبر تو کہتا ہے اللہ کی بات مانو, میری بات مانو. اور میری بات کیوں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اللہ کا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کروائے, رب کی اطاعت کروائے. ہاں خلفائے راشدین کی جو سنت اس کی موجودگی ہے, اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے, لیکن وہاں خلفائے راشدین کی بات ہے. جو آپ نے حدیث پیش کی ہے وہ عمومیت کے سارے صحابہ کو, یا صحابہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صحابہ کی بات مان لو. ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث سنانی ہے, اور پھر آپ نے دلیل کا مطالبہ کیا, فلاں دکھاؤ فلاں دکھاؤ. یہ آپ کے استاد ہیں, میرے پاس ان کے مجموعہ رسائل امین اکاڑوی صاحب ہیں, یہ مجموعہ رسائل ہے امین اکاڑوی صاحب کا. امین اکاڑوی صاحب اس مجموعہ رسائل میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں لکھتے ہیں امین اکاڑوی صاحب کہ دلیل خاص کا مطالبہ کرنا یہ سنت ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی. مدعی سے دلیل خاص کا مطالبہ کرنا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت ہے. اگر آپ کہیں کہ میرے الفاظ شریعت سے نکال کر دکھاؤ, اور شریعت کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے, اپنے ذہنوں کے مطابق شریعت کو نہیں ڈالنا. اگر یہی ہے تو پھر شیعہ کہتے ہیں ہمارا کوڑا کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں منع ہے. اگر یہی ہے تو بریلوی کہتے ہیں ہماری 11ویں, ہمارا یہ 10واں, ہمارا چیلم, ہمارا سوم, یہ کہاں قرآن حدیث میں منع ہے. اور دلیل خاص کا مطالبہ اگر ہم سے کرتے ہو تو میں نے تو پہلے فقیر نے پیشین گوئی کر دی تھی. رب کا پورا قرآن فاتحہ کی بسم اللہ سے با سے شروع ہوگا. رسول الکریم اما بعد. اب جب سے مناظرہ شروع ہوا ہے 3 کے ایک ہونے پر کوئی حدیث نہیں پڑھی, قرآن کی آیت, صحابی کا فتویٰ نہیں پڑھا. میں نے کہا تھا اصل میں حدیثوں کا انکار کرے گا وہ دار قطنی پہ جو اعتراض تھا, دار قطنی ادھر تھے, اس کے نیچے کہاں لکھا ہوا ہے دار قطنی. اچھا پھر کہا کہ مرتن بعد مرہ ہے, اور تو نہ کوڑ کر نہیں, وہ کیوں بولتا ہے تمہیں سوری ہو گئی مولوی صاحب اگے آ کے کٹ دینا, ہوں سوری ہو گئی. اچھا مرتن میرا ٹائم اب شروع ہوگا. غلط کی تھی ایک منٹ نہیں مولانا غلط ہے, تسی غلط تسی تنس دے نا, تسی کیوں گل کی تھی مولانا آپ صدر ہیں, ایک منٹ آپ صدر ہیں, آپ قابل احترام ہیں, اگر طنز آپ شروع کریں گے نا تو معاملہ بڑھ جائے گا. آپ نے غلط کیا نہیں, جب غلط کیا مولانا نہ میں کہتا ہوں غلط کیا آپ کے, میں نے غلطی کی ہے, یہ غلط بات ہے, غلط نہ غلط گل ہے. آپ کو میں معذرت کرنا, غلط گل کیوں کرتے ہو حضرت مولانا. میں تن شروع کرا گا نا, تھی بڑی تکلیف ہوئی, میں بڑے آرام نال بیٹھے ہیں نا, میں غلط گل نہیں کر رہا حضرت, میں کہہ رہا نا, میں گزارش کر رہا ہوں آپ کو تکلیف ہونی ہے, میں اس لیے خاموش بیٹھوں, آپ ایسی باتیں نہ کریں. ایک اللہ تو آپ کو زیب نہیں دیتی یہ باتیں. چلو میرے مناظر نے کیا سی کہ میں نے ساری غلط پڑھیاں نے, ساری لفظ سے بڑا نوٹ لیا,
ہوں تے مناظر نے کیا جی انہوں نے ایک بھی آیت نہیں پڑھی, میرے مناظر نے کوئی آیت نہیں پڑھی. میں نے کہا کہ نہیں پڑھی. نہیں ایک منٹ, کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جو ترجمہ ہے طلاق رجی 2 بار ہے. طلاق رجی 2 بار. یہ مجلس کی بات نہیں ہے, مجلس کی بات کا مناظرہ پھر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے مولانا شروع کرو. بات نہیں قرآن پڑھے. صاحب یہ آپ غلط فرما رہے ہیں کہ ایک مجلس کی بات نہیں, ہمارا موضوع مناظرہ ہے ہی مجلس. کیا آپ دیکھیں موضوع مناظرہ کیا ہے. میں نے ایک مجلس کا لفظ کس لیے بولا ہے آپ کو پتا ہے؟ میری وہ بات آپ نے کاٹ کے صرف ایک مجلس کا جملہ پکڑ لیا. پوری بات تو ہے, پوری بات. آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کیا بات کی, آپ نے جو پکڑ کی آپ نے فرمایا. میں تو فرمایا ریکارڈنگ ہو گئی, لیکن جو آپ کا فرمان ہے وہ بھی اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ریکارڈنگ ہو گئی, میں نے فرمایا میری بھی ریکارڈنگ ہو گئی. بند کر ایسا پتا نہیں تیرا پیو کا بھی نہیں کام چل آیا کٹنا آگے اس بیچارے کا کام نہیں بھائی, آپ دلائل تو کدھر کی مطلب ایک حدیث پڑھی ہے تو تیرے بیچارے کا کام آپ ایسی لگی ہے. اس بیچارے کا کام نہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کے امتحان دیکھیں. میں نے کہا کہ قرآن کریم سے انہوں نے 3 کے 1 ہونے پر کوئی آیت نہیں پڑھی جس کا مطلب یہ ہو کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں تو 1 ہے. جو انہوں نے کہا کہ مرتن بعد مرہ اس کا ترجمہ ہے, تو ایک آدمی نے ابھی 1 دی طلاق اس مجلس سے اٹھا پھر دی, اور 1 گھنٹے بعد پھر تیسری مجلس میں دی. مرتن بعد مرہ تو ہو گیا, لیکن اس میں 3 1 تو نہ ہوئی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح بھی 1 مہینے میں بھی 3 دے تو وہ بھی 1 شمار ہوگا. تو مرتن بعد مرہ سے آپ کا مسئلہ نہیں چلا. آپ قرآن کریم کی آیت سے پیش کریں کہ جہاں پر 3 طلاقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 کہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عام ذکر کیا میں نے اس طرح ذکر کیا ہے. کہا انہوں نے کہ قادیانی کا کام ہے کہ وہ قادیانی خاص دعوے پر دلیل مانگتا ہے, تو میں نے تو خاص پہ نہیں مانگی. میں نے تو کہا جس کو اللہ نے عام رکھا ہے ہم بھی عام رکھیں گے, جس کو اللہ کے نبی نے عام رکھا ہم بھی. تو خاص پہ دلیل انہوں نے مانگی ہے, میں نے نہیں مانگی, میں نے اس کو عام رکھا ہے. آگے نے کہا توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 2 مجلسیں تھیں, 3 مجلسیں تھیں. یہ بخاری شریف ہے. الوضوء مرتن مرتن توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 مرتبہ وضو کیا. دوسری آگے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتن مرتن 2 مرتبہ بھی کیا. یہ جو 2 مرتبہ کیا تھا یہ 2 مجلسوں میں کیا تھا, 2 مہینوں میں کیا تھا. آگے ہے 3 مرتبہ کیا اور وضو سلاسن سلاسا. تو یہ 3 مرتبہ بھی 3 مہینوں میں نہیں کیا تھا, بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کبھی آپ نے 1 مرتبہ کیا, 2 مرتبہ بھی کیا اور 3 مرتبہ بھی کیا. یہ بخاری شریف میں نے کتاب سے پڑھ دی ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا کہ خلیفہ راشد کرے فیصلہ اور صحابہ اس کو کر لے تسلیم, تو اس کو مانا جائے گا یا اس کو چھوڑا جائے گا؟ اس بارے میں نے وضاحت مانگی ہے لیکن اب تک نہیں آئی. میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کو میں ٹائم بھی دے دوں گا, آپ صرف یہ کہیں کہ حضرت خلیفہ راشد کرے فیصلہ, صحابہ اس کو مان لیں, ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے, اس کی 2 لفظوں میں وضاحت کریں. دوسرا نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے 3 کے 1 ہونے پر حدیث پڑھوں گا. میں نے ابھی تک پڑھی ہے کوئی حدیث 3 کے 1 ہونے پر؟ ابھی تک ایک حدیث بھی 3 کے 1 ہونے پر نہیں پڑھی. قرآن کی آیت بھی, صحابی کا فتویٰ بھی. جو سانپ چھپایا ہوا ہے نکالتا کیوں نہیں؟ کہتا ڈولی میں ہے, نکالتا نہیں. نکالنا پہلے ہمیں پتہ لگے کون سی حدیث رسول ہے تیرے پاس. ہے ہی کوئی نہیں, ہے ہی کوئی نہیں. دار قطنی پہ نے اعتراض کیا. دار قطنی لائن, دار قطنی لائن. ایک منٹ مولانا آپ خاموش رہے, آپ خاموش رہے نا.
یہ ہماری دار قطنی، یہ ان صدر صاحب کو دے، ان سے دار قطنی لے کر ہمیں دار قطنی اردو فارسی سارے دار قطنی پڑھیا جاتا ہے، یہ بھی پتا ہے عربی مناظرہ پہ کرنے تیرا ہوتی پنجابی بھی کوئی نہیں عربی پہ ہوتا ہے مناظرہ۔ ہاں جی کتنے بھائی جی کرو جی جھوٹ بولے دیو جی ایسا فیصلہ کرو جی صدر بہو جی کرو فیصلہ ایسے حدیث کا انکار کرنا جی بھی ہو حدیث رسول کا انکار کرنا وہ وجہ میں پیش کیتا ہے وہ دیکھو رک جاؤ میں پڑھی جو میں پڑھی